اسرائیل کے وزیر اعظم، اسرائیل کے موساد اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر جن کا نام بینی گینٹس ہے وہ دبئی کے اندر جا رہے ہیں۔ دبئی کی اعلیٰ حکام سے، ان کے سپریم کمانڈر سے، اس کے علاوہ آرم فورسز کے مختلف لوگوں سے بہت ساری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ایران کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اب اسرائیل، سعودی عربیہ اور UAE بڑی اچھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران کے نیوکلیر ویپنز کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آج کل چائنا کی طرف ہے۔ امریکہ ایران کی بات ہی نہیں کرتا بلکہ ایران کے ساتھ اپنے حالات نارملائز کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اسی بیچ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے اسرائیل کے بڑے بڑے اعلیٰ حکام کے ساتھ UAE کے اندر وزٹ کرنا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے بڑے بڑے حکام بھی دبئی کے اندر آئیں گے، بات چیت ہوگی اور ایران کے ساتھ کس طرح معاملات سیٹل کرنے ہیں، ایران کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے، مکمل طور پر پلان جو ہے وہ ترتیب دیں گے۔ ان خبروں کو ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا YouTube چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان ہو سکتا ہے کہ وہ دبئی جائیں، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو دبئی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ موساد کے اعلیٰ حکام، اس کے علاوہ بینی گینٹس جو ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر، وہ بھی دبئی آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کی بات مانے تو اسرائیل کے بہت سارے ویپنز جن میں چھوٹے ہتھیار، مشین گن، کچھ ڈرونز ہیں جن کو کلر ڈرون کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور کچھ میزائلیں وہ UAE کے اندر جانا شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ اسرائیل اب UAE کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیر ویپنز کو نشانہ بنائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان اس پوری کی پوری کارروائی میں برسر عمل رہیں گے۔ ایک دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کے اندر نیوم شہر کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم کو بلایا تھا اور معاملات سیٹل کیے تھے۔ آج شہزادہ محمد بن سلمان ابو ظہبی کے اندر جائیں گے اور اسرائیل کے اعلیٰ حکام، موساد کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے۔ ناظرین اکرامی، اس تمام تر کہانی سے امریکہ کو بھی دھچکا لگے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ 2-3 روز گزر گئے ہیں جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا ہیرس، اس کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ہر طریقے سے وہ ایران کے نیوکلیر ویپنز کو نقصان پہنچانے کی اسرائیل صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ابھی بھی باز نہیں آیا، جبکہ امریکہ انکلائنڈ ہو چکا ہے، امریکہ جھک چکا ہے ایران کی طرف۔ ناظرین اکرامی، یہ تمام تر کہانیاں ایران کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ دبئی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اور یروشلم کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران کے جو عامر حطامی ہیں، جن کا ڈیفنس منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے بیان جاری کیا تھا 2 روز قبل۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے نیوکلیر ویپنز کو اٹیک کیا گیا یا ایران کی کسی بھی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اسرائیل کے 2 مشہور شہر ہیں جن کا نام حیفا اور تل ابیب، دونوں کو ہی دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد اسرائیل نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ UAE کو ہر طرح سے ہتھیار بھی دے گا، UAE کو ویپنز دے کر ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن UAE کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو بہت سارا زیادہ استعمال کیا ہے، بدلے میں ہمیں دہشت گردی ملی، بدلے میں ہمیں ہماری جو ہے فورسز کو نشانہ بنایا گیا، ہماری اکانومی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی اہم بات یہ کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم بہت زیادہ آ گیا، جو الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا۔ UAE، سعودی عربیہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل ان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر خیر خواہ ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، آج غزہ والے بیچارے، فلسطین والے بیچارے اس طرح در بدر نہ ہوتے۔